کوئی فکر نہیں کرتا ہے. بس یہی ہے میری ساس جو ہے نا وہ بالکل ایسے جاسوس بنی بیٹھی ہے. سسر دیکھو ہمیشہ تاڑتا رہتا ہے, کب ٹوٹ جائے گالیاں. خدا را بدلیں مزاج, بدلیں, رشتے مضبوط کریں. کئی بار یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بہو جو ہے نا ہمیں اماں ابا نہیں سمجھتی. بہو کہتی ہے بڈھا بہت حرامی ہے, مجھے بیٹی نہیں سمجھتا. دونوں طرف سے کمیاں ہیں ہماری, دونوں طرف سے کمیاں ہیں. ہم نے غلطیاں کی ہیں, بے شمار غلطیاں کی ہیں, ایک نہیں کی, بے شمار غلطیاں کی. سب سے بڑی غلطی ہم نے رشتے میں رقم کی ڈیمانڈ کر کے کی. پھر کھانے کی ہم نے ڈیمانڈ کی کہ ہمارے براتیوں کا منہ اتنا ہی کھلتا, یہ پیس رہنا چاہیے وہ ٹھیک. بغلے جیسا حلق چبانے کا وقت نہیں ہوگا ہماری برات کو, چھوٹے چھوٹے رسگلے ہونے چاہیے, گٹا گٹ کریں. ہاں کھانے والے کھا کے چلے جاتے ہیں اور سمدھی کے تیور دیکھو, سوئی 120 کے پار ہوتی ہے. بار بار سمدھی کے آگے کہتا نمک ٹھیک ہے نا, کیوں تیرا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے, مریض ہے تو, رسگلے ٹھیک ہے, شوگر کا مریض ہے. ارے جب تجھے ہی مصیبت ہے تو ہی کھا کے چلا جا, باقی برات لے کے کیوں آیا. تو ہم جب ڈیمانڈ کرتے ہیں, بہو کو پتا ہوتا ہے میرے باپ سے 10 لاکھ مانگے گئے تھے, اس کے دل پہ لکھی ہوتی ہے بات. تمہارے گھر میں آنے والی بہو کو پتا ہے یہ جو بڈھا بیٹھا ہے نا, اس نے کہا تھا اگر کریٹا نہیں ہوئی برات لے کے لوٹ جاؤں گا. میرے للہ کے 26 رشتے ہو رہے ہیں. تو پھر وہ بڈھے کو سسر نہیں سمجھتی ہے, پھر وہ شیطان سمجھتی ہے. ہاں انشاءاللہ ایسی بندیں گے, وہ گھیر گھیر کے بندیں گے. پھر دیکھنا تو وہ کہتے ہیں نا دبے کے چکر میں گھائی کی بھی چلی جا. مسئلہ تھوڑا سا ایسا ہی ہو گیا, ادھر نہ جائیے. بس میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں, معاشرے کو خوبصورت بنائیے, رشتے اچھے بنائیے. سب سے اچھا کھا پی کے موج نہیں آتی ہے, سب سے اچھا کھلا پلا کے موج آیا کرتی ہے. خود کتنا ہی اچھا کھا لو اتنا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے جتنا اپنے آگے کا کسی کو اٹھا کے کھلاؤ تو کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے. کرتے ہیں یہ کام نوجوانوں, کھلایا کرو, اپنے حصے کا لو دوسروں کے. تو ہم جو رویہ اختیار کرتے ہیں نا بہووں کے ساتھ, تو پھر وہ انہیں یاد رہتا. پھر وہ سسر کہتا گرم پانی چاہیے تو کہتی جب کہتی ہے کمر توڑ دوں گی, جیسا مل رہا ہے ویسے ہی پی لے. غلط تو آپ نے کیا نا. یہ جو ناٹک ہوا ہے ابھی, کون سے شہر کی بات ہے؟ نہیں مراد آباد کی نہیں, بلند شہر کی کہانی ہے. بلند شہر کی کہانی. اللہ ہمارے ضلع کو محفوظ رکھے اس طرح کی بلاؤں سے. ہمارا مراد آباد برتن میں مشہور ہے, اس میں ہی رہے, بیاہ اور جہیز میں مشہور نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو مسئلہ یہ کہ اتنی لمبی لمبی ڈیمانڈیں اور یہ چیزیں جو ہے نا پوری تباہ کر دیتی ہیں. معاشرے کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں. معاشرے کو, وہ جس سے آپ رشتے قائم کر رہے ہیں نا ان کو احساس دلائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. مگر یہ جو کھڑا نا منہ میں تیلی دے, براتی کھا کے چلے گئے, یہ کپڑوں سے باہر اور گھور کے دیکھ رہا ہے اسے, سمجھی کو کمی نہ رہ جا. وہ کہہ رہا ہے یا اللہ آج عزت بچا لے, یا اللہ آج عزت بچا لے. کیسے کیسے کر کے وہ عزت بچاتا ہے. پھر اگلے دن پھر یہ ستم توڑتا ہے. چوتھی میں آ رہے ہیں 150 آدمی پھر آئیں گے, تیرے باپ نے کما کے رکھ دیا, آرام کا ہے. ولیمہ کر لی اور نہ مولانا ولیمے کی رسم نہ, کیوں اپنے ابا کے 10 کلو چاول جا رہے ہیں نا اس میں, تو وہ رسم ہی نہ ہے. اتنے بڑے بغیرت ہو گئے ذلیل کھانے کے عادی, کہہ رہے یار رسم نہیں ہے. اور اگر کچھ کر بھی دیتے نا تو پتا مولانا کتنی کرتے. امام صاحب کی دعوت کریا اور چھوٹی مسجد کے امام صاحب کی دعوت کریا, اور دے وہ ادھر جو ہے نا بدھا اس کی بھی دعوت کریے. یہ کہہ رہے میں بھائی بڑا دیندار ہوں, اللہ کا شکر ہے میں نے کوئی بڑا کام نہیں کرا, میں نے کسی کو نہیں بلایا, 3 لوگوں کو غریبوں کو بلایا بس خالی دعوت میں. اپنے گھر تجھے سنت ہی یاد آ رہی ہے بغیرت. ہاں ولیمہ جو سنت ہے اس کا تصور مٹا رہے ہو, اور برات جس کا تصور نہیں گاڑی بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں.
برات کہاں بیٹھے گی میری؟ کھوپڑی پہ بٹھا لے اپنی. ہے تیرے باپ کا لازم ہے کوئی؟ اللہ توفیق دینا 3 گھونٹ پانی پہ بیٹی کے نکاح کرنے شروع کر دو. جنت چاہیے نا جنت. کہہ رہا ارے لمبے ہاتھ سے ایک تو یہ کہہ رہا نا اللہ کا شکر ہے 20 لاکھ کا تو خالی میری جال کیا میرے سمجھی نے مر جا کے اس میں. شرم نہیں آتی لوگوں کو بتاتے ہوئے شرم. کہہ رہا 20 لاکھ کا وہ کرا میری جال. خبر بنوا لے بھائی اس میں اپنی. حالات ہیں ہماری قوم کے. اور کہہ رہے ہیں مرونا تو فلاں میاں کو بلانا وہ نماز جنازہ پڑھا جائے. انہیں بلا لیو وہ نماز جنازہ پڑھا جائے. سن تو صحیح, تیری وجہ سے جس باپ نے زمین بیٹی ہے نا بیٹی کے رخصت کے وقت میں, وہ باپ جس نے مکان بیچ کے بیٹی کو رخصت کیا ہے, وہ باپ جس نے اپنے بیٹوں کا حق بیچ کے بیٹی کو رخصت کیا ہے, وہ باپ جس نے گردہ بیچ کے جہیز کا انتظام کیا ہے, وہ باپ جس نے عزت بچانے کے لیے اپنی بیوی کے کنگن تک بیچ دیے تھے تاکہ تجھے بلٹ دی جا سکے, اور تجھے یہ لگتا ہے کہ تیرے پیر کا جنازہ تجھے بچا لے گا, اس کی نیت تجھے بچا لے گی. خدا کی قسم اگر تیری وجہ سے کسی غریب بیٹی کا باپ رویا ہے, کسی پیر کی نیت تجھے نہیں بچائے گی, کسی کی دعا تجھے نہیں بچائے گی. جب تک اللہ تجھ سے غریب کے آنسوؤں کی قیمت نہیں لے لے گا, اس وقت تجھے جنت تو کیا کہ جنت کی مہک تک نہیں دی جا سکتی ہے. کس ہوا میں نوچ کے کھا جاؤ قوم کو اور حضور نکاح پڑھائیں گے. حضور بھی کوٹا جائے گا, تو بھی کوٹا جائے گا. جس کے لیے مرید صرف چندہ لینے کے لیے تھے. یار سچی بات بتاؤ, اگر پیر لازم کر دے میرا مرید جو بھی ہے وہ بنا برات کے کھانے کے نکاح کرے گا, تو کم سے کم 50% لوگ برات کا کھانا ختم کریں گے کہ نہیں؟ لیکن کہتے ہی نہیں, کیونکہ اسے خود 51,000 چاہیے نکاح پڑھانے کا. حضوری ہمیں بس بدلو اپنے معاشرے کو اور ختم کرو یہ رواج جو برات میں کھانے کا چل رہا ہے. کیا کنٹل کے 8 کنٹل چکن آیا. وہ ایک بات جانتے ہو, یہ چکن دکانداروں کان کھول کے سنے اگر کسی کی مرغے کی دکان ہو, یہ بتائیے جسے 8 کنٹل کا آرڈر دے دیا جائے وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے گا. 3 کی میں نے دیکھا گردن پکڑی, ایک بار گیا بسم اللہ اللہ اکبر. کم سے کم دوسرے کے ایمان کا تو یار خیال کرو یار. ایک تو یہ کہہ رہا کہ میں نے چھری پہ ہی پھونک لیا تھا ایک بار. ہاں چھری پہ ایک بار پھونک دیا تھا, اس سے 400-500 مرغے کاٹ کے روکے گا. تو کم سے کم تھوڑا سوچو یار, کیوں کسی کی روزی. کہہ رہا مزہ نہیں آ رہا, آئے گا کہاں سے مزہ؟ بسم اللہ پڑھ کر ذبح تک ہی نہیں کیا تو سب جھٹکے کا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ 4 کنٹل فرائی چاہیے اور 4 کنٹل چکن چاہیے, کالی مرچ کا, 4 لال مرچ کا, 4 ہری مرچ کا. ذبح کتنا ہونا ہے اس میں سے پتہ ہے کچھ؟ مزاج یہ بناؤ, اگر کوئی یہ کہے 250 آدمی لاؤں گا کہ لیا بیٹے مسور کی دال بنے گی اور 10 کلو بنے گی, جتنے آدمی بڑھتے جائیں گے اتنا پانی بڑھتا جائے گا. ہے بھائی, جتنا آدمی بڑھا گا اتنے پانی بڑھائیں گے. پھر دیکھیں کتنوں کو نوتے گا تو. بدلے یار, یہ ساری چیزیں بند کرو. اگر تجھے رب نے دیا ہے نا اور کر سکتا ہے تو ولیمہ کر. 250 لوگوں کو. سردی میں پسینے آ جائیں گے سردی میں. یہ تو لڑکی والے کا جگر ہوتا ہے جو تیری مانگ پہ کیش بھی دیتا ہے, بیٹی کو سونے کا بستر بھی دیتا ہے, پہننے کے زیور بھی دیتا ہے, پہننے کے کپڑے بھی دیتا ہے, کھانے کے برتن بھی خود دیتا ہے, رہنے کے لیے مکان کے اندر کے قالین, اور اتنے بغیرت ہیں تو فرنیچر بھی لڑکی والے سے لے کے آ رہے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک ناپ دے, جتنی الماری بننی ہے تو ہی بنوا کے دے گا. اور بغیرت نامرد, اگر تیری اوقات مکان میں فرنیچر لگوانے کی نہیں تھی تو تجھے مشورہ کس نے دیا شادی کرنے کا؟ شادی وہ کرے جس کو کمانے کی جس کے بازوؤں میں طاقت ہو, جب بیوی کا حق ادا کر سکتا ہو. خدا کی قسم احسان مانا کرو بیٹی والوں کا, یہ برتن بھی دیتے ہیں, بستر بھی دیتے ہیں, پیسہ بھی دیتے ہیں, خدمت کے لیے تمہیں بیٹی بھی دیا کرتے.
پھر بھی مجرم بیٹی والا، اور کہہ رہا بڑے سکھ کی چین ماروں گا میں نے 4 لوڑوں کے ایسے بیاہ کرے علاقے میں نہ ہوئے، کتنے بڑے کرے کہ آج تک بیٹھک سے اندر الماری نہیں گئی، کہا کیوں کہ اندر جگہ ہی نہ تھی، ہاں اندر جگہ ہی نہ تھی، رکھ لیتے تو بے غیرت اپنی چھت تو دیکھ لیتا۔ 60 سال میں اس سے 10 فٹ سے زیادہ لنٹر نہیں پٹا، اس سے اتنی ڈیمانڈ کر دی جس کے لیے 20 فٹ کا لنٹر چاہیے تھا۔ یہ اوقات محتاجی کی خدا را بدلیں۔ جنت میں جانا چاہتے ہیں نا تو کوشش یہ کریں کہ کسی غریب کا سہارا بن جائے، کسی کمزور کی پاور بن جائے۔ اور نوجوانوں، پاور کا مطلب یہ نہیں ہاتھ پکڑا نکل لیے، 4 لوگ عزت سے جائیں، رشتے کریں، 4 لوگ عزت سے بیٹھ کر کے تیرا نکاح کریں، تو خالی ہاتھ بیٹی کو اپنے گھر لے کے آ جا۔ کسی غریب کی بیٹی کو تیری چھت کے نیچے راحت ملے گی، اللہ تیری قبر میں راحت کے سامان پیدا فرما دے گا۔ یہ ختم کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن نہیں جی، اب تو کہہ رہا بٹیر کا بھی ہے، تیتر کا بھی ہے، کون سا لے؟ مچھلی بھی، اللہ کرے ایسا کاٹا پھنسے کسی دن گلے میں کہ برات کا کھانا ہی بھول جائے۔ یہ بڑھتی قسمیں جو ہیں نا غریبوں کا جینا حرام کر رہی ہیں، ویرائٹیاں، چونچلے، ہاں یہ امیروں کے چونچلے، فرائی بھی ہونی چاہیے بٹے، ایک آدمی کے لیے 8-10 بٹیرے تو چاہیے، ہے نا جی، کم سے کم 8-10 بٹیرے ایک بندے کو چاہیے۔ میں حلال کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیا حلال ہے؟ اسلام نے جس چیز کو حلال کر دیا وہ قیامت تک حلال ہے، اور جسے حرام کر دیا وہ قیامت تک حرام ہے، یہ ایمان ہے ہمارا۔ لیکن بتا یار، تیرا گزارا جب ایک پیالی دال سے ہو سکتا تھا، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے 10 جانے کھا گیا اکیلا، ایک ٹائم کے گزارے کے لیے 10 بٹیرے، 3 تیتر، پھر بھی کھا کے کہہ رہا کچھ اور ملے گا۔ شرم کریں یار، شرم کریں، نکاح آسان کریں۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے نا تو کسی غریب کے جہیز کا سامان دے دے۔ تیری پاس دولت ہے نا تو مت دے بٹیر کا گوشت برات کو، مت دے تیتر کا گوشت برات کو، تو نے جتنا اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے خریدا ہے نا اس کا آدھا کسی غریب کی بیٹی کے لیے انتظام کر دے۔ قسم خدا کی، تیری بیٹی سسرال جا کر کے اپنے نیچر کی وجہ سے اتنا سکون میں نہیں رہے گی جتنا غریب کی بیٹی کی وجہ سے اللہ تیری بیٹی کو سکون عطا فرمائے گا۔ کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کو پیار بڑھیں۔ فرمایا گا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو نوجوانوں، کوشش یہ کرنی ہے، بچائیں گے انشاءاللہ، ڈیمانڈ کریں گے شادی کی انشاءاللہ، جہیز کی کہہ رہا ہوں، کریں گے ڈیمانڈ جہیز کی؟ بولے جو مانگے گا اسے دے گو۔ سوچ کیوں ہے؟ پیچھے سے آواز آ رہی ہے، مجبوری ہے بھائی، تم محتاجوں کو، فقیروں کو بیٹیاں دینا بند کر دو، پھر جتنے بھی تمہارے دروازے پہ داماد بن کے آئیں گے نا سارے ہی امیر آئیں گے۔ لیکن تم بھکاریوں کو بیٹی دینے کا شوق سمجھتے ہو۔ یہ جس نے کہہ دی 20 لاکھ چاہیے تو سوچ رہا اندر سے کوئی فیسلٹی ہوگی، 20 لاکھ مانگ رہا، پتا چلا 10 لاکھ کا قرض ابا نے لیا تھا، 5 لاکھ کا لون دادا پہ تھا، 15 لاکھ تو ایسے ہی چلے گئے، باقی 5 لاکھ بیٹا 4-5 مہینوں میں ختم کر ہی لے گا۔ تو ایسے لڑکوں کو بیٹیاں نہ دیں جو بھکاری ہیں، ایسے لوگوں کو بیٹیاں دیں جو بھلے ہی ایک وقت کی روٹی خود کماتا ہو لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو، اس لیے کہ ذلت کے سونے سے عزت کی مٹی بہتر ہوتی ہے۔ مانگو گے بیٹے 10-5 لاکھ تو مانگی لوگے، برات کا کھانا بند کرو، اللہ توفیق دے۔ تم مجھے معلوم ہے مشکل کام ہے، اس لیے کہ جہاں سے برات آتی ہے وہ 3 دن پہلے سے نمک کا پانی پینا شروع کر دے۔ سن رہے بھولے کے لڑکے کی شادی ہے، سنا ہے قورمہ چلے گا کھڑے ہو کے، تو صبح کو چائے بھی نہیں پی رہا گھر پہ، اور کھانے کی حویث، کیسا کھانا؟ اسٹینڈر میں، اسٹینڈنگ بولتے ہیں، اسٹینڈر بولتے ہیں، اچھا اسٹینڈر کھڑے ہو کے کہہ رہا اس میں اسٹینڈر میں کھڑے ہو کے۔ اب یہ اسٹینڈر لوگوں کا کھانا جانتے ہو، پلیٹ آتی ہے ڈسپوزل، ٹھیک ہے،
اسی میں لے لیے اس نے چاول، اسی میں کالی مرچ، اسی میں سفید مرچ، اسی میں روٹی، اسی میں کباب، اس میں اتنی جگہ نہیں رہی لقمہ بنا لے کسی سائڈ سے، بعد میں بچی کافی تو ایک ہاتھ میں کافی کا گلاس۔ اب حضرت یہ بتاؤ یہ کھائے گا کیسے؟ آپ بتاؤ کھا گا کیسے یہ جو اسٹینڈر بنا گھوم رہا کا تھا؟ اب ڈھونڈ رہا کدھر رکھوں گلاس۔ میں نے ان اسٹینڈر لوگوں کو مرغا بنا ہوئے دیکھا ہے،